بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز تحریر۔ ڈاکٹر برک نے 1918 میں اپنے باپ سے وہ سوال کیا جو آج بھی شاید ہی کسی بیٹے نے کیا ہو۔ ایک دلچسپ اور نکتہ خیز تحریر۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برک برِ صغیر کا عظیم دماغ تھے۔ یہ 1901 میں بسال اٹک میں پیدا ہوئے۔ والد گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی۔ مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے اور ادیب فاضل ہوئے۔ میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کیں۔ عربی میں گولڈ میڈل لیا، فارسی میں ایم اے کیا، 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ امام ابن تیمیہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھا۔ امامت سے عملی زندگی شروع کی، پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے قبولیت بخشی۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ 1949 میں پاکستان کی تشکیل سے 2 سال بعد دو اسلام کے نام سے معرکۃ الآراء کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب نہیں تھی، ایک عالمی انقلاب تھا۔ 2 اسلام کے بعد قرآن اور من کی دنیا لکھی اور اسلامی دنیا کے پیاسے ذہنوں کو سیراب کر دیا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برک اور ان کا پاکستان کس قدر بالغ تھا، آپ یہ جاننے کے لیے 2 اسلام کا صرف ابتدائی ملاحظہ کیجیے۔ یہ 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، جہاں نہ بلند عمارات، نہ مصفح سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے کمکمے اور نہ اس وضع کی دکانیں دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ لاکھوں کے سامان سے سجی دکانیں اور بورڈ پر کہیں رام بھیجا سنت رام لکھا تھا، کہیں دنی چند اگروال، کہیں سنت سنگھ سبل اور کہیں شادی لال فقیر چند۔ بال بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی گدے لاد رہا تھا، کوئی کسی ٹال پر لکڑیاں چیر رہا تھا اور کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ غیر مسلم کاروں اور فٹنوں پر جا رہے تھے اور مسلمان 2.5 من بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہرے پر رونق، بشاشت اور چمک تھی اور مسلمان کا چہرہ فاقہ، مشقت، فکر اور جھریوں کی وجہ سے افسردہ و مسخ۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب: ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے مسلمان کو بھی ہندو کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہر جگہ حیوان سے بدتر زندگی بسر کر رہا ہے؟ والد صاحب: یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کی متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مال تجارت خریدنے کے لیے امرتسر تک کیوں آئے؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار قرار دینا، عجیب قسم کی منطق ہے۔ والد صاحب: بیٹا، بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے دل میں اس معمے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن میرے قلب و نظر پہ تقلید کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا اور فہم محدود، اس لیے معاملہ الجھتا گیا۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء و صوفیاء کے وہاں رہا، درس نظامی کی تکمیل کی، سینکڑوں واعظین کے بات سنے، پیسے 20 دینی کتابیں پڑھیں اور بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام رائج کا ماحصل یہ ہے: توحید کا اقرار اور صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کی بجا آوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ شریف پڑھنا، جمعرات، چہلم اور 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن کی عبارت پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کے ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک و نجس سمجھنا، طبیعیات، ریاضیات، اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر اور اجتہاد و استنباط کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں پہنچ جانا اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی: خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے،
جنت بھی ہماری، حوریں ہماری، زمین ہماری، آسمان بھی ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جھک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش اور تنعم محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پست ترین طبقے میں اوندھے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب و زربفت کے سوٹ پہن کر سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلامی تخت پر فرعونیوں کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سرویا، پولینڈ، کریمیا، یوکرائن، یونان اور بلغراس سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے بیک بینی دو گوش کیوں نکالا؟ اور تیونس، مراکو، الجزائر اور لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا اور پہلی آیت جو سامنے آئی وہ یہ تھی، ترجمہ: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی ماحول اور پر محیط تھیں یک بیک چھٹنے لگیں اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن مجید میں جام جا یہ لکھا دیکھا، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے، جیسے نہ کوئی دوا ٹال سکتی ہے اور نہ دوا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ القرآن۔ میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر زمردی محلات، حوروں اور حجوں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے۔ وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے معانی حیات کی طرف با انداز طوفان بڑھ رہے تھے، اور وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جہاں افروز پہ رہ رہ کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعہ کے بعد مجھے یقین ہو گیا مسلمان ہر جگہ محض اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے۔ وہ اوراد و ادویہ کے نشے میں مست ہے اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذ ہیں اور بس۔ اور ساتھ ہی یقین ہو گیا کہ اسلام دو ہے، ایک قرآن کا اسلام جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پھیپھڑوں کا سارا زور لگا کر رہے ہیں۔ منقول۔